پاکستان اور ایران نے دہشت گردی کے خلاف اپنے اپنے علاقوں میں کارروائی پر اتفاق کیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، قومی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا حرف نہ آنے دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ ہم نے جلد تمام سرحدی بازاروں کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Threat of terrorism poses a common challenge to both our countries. There was an agreement to cooperate to fight terrorism in our respected areas. We have agreed to station the liaison officers on which an agreement was already in place. These liaison officers will be deployed in Turbat and Zahedan. These border markets that we have established and the ones which are likely to be established in the near future will be operationalized at an early date. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ جلیل عباس جیلانی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا، ہماری موجودگی دہشت گردوں کو پیغام ہے کہ کوئی پاکستان اور ایران کی سیکیورٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے مشترکہ سرحدوں کو تجارت اور خوشحالی کی سرحدیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ Iran and Pakistan strongly respect the sovereignty and territorial integrity of each other. We will not provide any opportunity with the terrorists to endanger our common security. There is no doubt that the terrorists located in the common border regions and areas of Iran and Pakistan are led and supported by the third countries, Pakistan and Iran. We agreed together in order to take further actions as soon as possible when it comes to border security, necessity of fighting against terrorism, expansion of trade. We will not let the terrorists endanger and threaten the security of the two nations and the two countries of Iran and Pakistan. So I received the official invitation of Pakistan to His Excellency President Raisi to pay a visit to the Islamic Republic of Pakistan. To this visit as soon as possible in the convenient time in future. پیپلز پارٹی کے انتخابی نتائج کے نظام پر تحفظات تحریری طور پر الیکشن کمیشن میں جمع۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے الیکشن کمیشن کو خط کی کاپی AR وائز نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نعیم اشرف بٹ سے جانتے ہیں۔ بتائیے نعیم، کیا ہے خط میں؟ جی بالکل، یہ خط جو ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو نتائج کا سسٹم متعارف کرایا ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ انتخابات کے لیے، وہ درست نہیں، اس سے خرابیوں کا خدشہ ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو EMS سسٹم ہے، نئی ایپ آپ نے متعارف کروائی ہے، اس سے بہت سارے جو پولنگ سٹاف ہے اور ایون جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ ناآشنا ہوں گے اور بہت سارے ٹیکنیکل مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر انہیں الیکشن کمیشن کو یہ بھی یاد کرایا گیا کہ جب پارلیمانی کمیٹی میں آپ کو کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ نتائج جو ہیں وہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ RO کو بھیجے، تو آپ نے کہا تھا کہ نیٹ کا مسئلہ ہوگا، ہر جگہ انٹرنیٹ نہیں دستیاب ہو سکتا، تو اگر واٹس ایپ جو عام استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے تو پھر نئی ایپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کی شفافیت جو ہے اس پر سمجھوتا کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے یہ نیا نظام اس کو بدل کر واٹس ایپ پر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں انہیں کہا جائے کہ وہ RO کو رزلٹ دیں اور اسی طرح وہ رزلٹ جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس اور امیدواروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور اس سسٹم کو انہوں نے 2018 کے RTR سسٹم سے ملا کر کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی یہ خدشات ہیں۔ جی بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ۔ کراچی میں انٹر سال اول کے متنازع نتائج کے خلاف اسکروٹنی کے 11ویں دن بھی متنازع امیدواروں اور ان کے والدین انٹر بورڈ پہ موجود ہیں۔ طالب علم کہتے ہیں نتائج کی دوبارہ پڑتال نہ ہو سکی تو بیشتر طلبہ میڈیکل اور انجینئرنگ جامعات میں داخلوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے نگراں حکومت کو اسکروٹنی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری دن ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گے انور خان۔ دیکھیں، اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت آج اسکروٹنی کا 11واں دن ہے اور یہ میٹرک میں جو طالب علم تھے جو اسکروٹنی کا فارم جمع کرانے کے لیے میٹرک میں تمام طالب علموں نے کم و بیش 80 سے 90% نمبر حاصل کیے تھے اور اس طرح جب انٹر سال اول کے جو نتائج آئے ان نتائج میں ان بیشتر طالب علموں کو یا تو فیل کر دیا گیا یا ان کو انتہائی کم پاسنگ مارکس 33 نمبر دیے گئے ہیں۔ انٹر سال اول کے نتائج کی بنیاد کے اوپر ان طالب علموں کو کراچی کے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کے اندر داخلے فراہم کیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ طالب علم اس سال بڑی تعداد کے اندر ان پروفیشنل کالجوں میں داخلوں سے محروم رہ جائیں گے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکروٹنی کا سلسلہ ہے، گورنر سندھ نے یہ وعدے ہدایت کی تھی کہ ان طالب علموں سے اسکروٹنی فیس وصول نہیں کی جائے گی، تاہم بس اسکروٹنی فیس وصول کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ طلبہ و طالبات اور والدین نے جو ہے اس اسکروٹنی کے عمل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمام کاپیوں کی جانچ پڑتال کر کے دوبارہ نتائج جاری کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے نگراں حکومت کو دی جانے والی ڈیڈ لائن آج شام کو ختم ہو جائے گی، جس کے بعد حافظ نعیم الرحمان اپنے آئندہ کا لاہے عمل کا اعلان کریں گے، صدی الحاج تک مارچ کریں گے، وہاں جا کے دھرنا دیا جائے گا۔ جی NA 127 لاہور سے گرفتار پی پی کارکنان کو رہا کیا جائے۔ سینٹر شریف رحمان کہتی ہیں الیکشن کمیشن معاملے کا نوٹس لے، اس حلقے سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہی ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے الیکشن آفس پر پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا، پنجاب پولیس ہمارے نمائندے اور حمایتی گرفتار کر رہی ہے۔ پولیس نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے شہزاد اور شہباز کو گرفتار کیا۔ نون لیگ سے آنے والی ختیجہ پروین کو بھی کل گرفتار کیا۔ CCPO سے رابطہ کیا تو نوٹس لینے کے بجائے غلط زبان استعمال کی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں جھنڈا لگانے پر 2 جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا ہوا، کیا تفصیلات ہیں نذیر شاہ سے جانتے ہیں، بتائیے نذیر۔ بالکل دیکھیے، ملیر میں سیاسی پارٹی کے جھنڈے اور بینر لگانے پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد ملیر سٹی میں زخمی شخص کے بھائی محمد سعید کی مدیریت میں MKM پاکستان کے کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے، جس میں تشدد، مار پیٹ، دھمکی دینے سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ اس میں سعید کا کہنا ہے کہ محلے کے لڑکے نعمان نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگانے پر میرے بھائی کو MKM والے مار رہے، اور یہی بتایا کہ مارنے والوں میں منیر، زبیر، آصف، کاشان، صابر اور دیگر 30 کے قریب افراد شامل تھے، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے نذیر شاہ، شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملک میں بلا جواز انٹرنیٹ سروس کی بندش کے خلاف درخواست پر سماعت، عدالت نے 6 فروری کو PTA، وفاقی حکومت اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے PTA اور دیگر کو بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے انٹرنیٹ سروس بند نہ کرنے سے متعلق حکم امتناع برقرار رکھا اور درخواست PS 110 سے آزاد امیدوار جبران ناصر ایڈوکیٹ نے دائر کی تھی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں گے آپ کو ارسا کی جانب سے چولستان کے لیے پانی کے NOC جاری کرنے پر سنگین خدشات۔ نگراں وزیر اعلی سندھ مقبول باقر نے نگراں وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلی سندھ نے کہا چھوٹے چولستان کو پانی کی فراہمی کے لیے NOC جاری کرنے پر شدید خدشات ہیں۔ حکومت سندھ سے معلومات شیئر کیے بغیر اچانک NOC جاری کیا گیا۔ ارسا کے NOC جاری کرنے سے سندھ کے پانی کے حقوق کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پانی معاہدے کے تحت پنجاب کا حصہ پہلے ہی موجودہ نہری نظام کے لیے زیادہ مختص ہے۔ سندھ کی عوام کی جانب سے اپیل کرتا ہوں منتخب حکومت کے آنے تک اس فیصلے کو مؤخر کیا جائے۔ NOC جاری کرنا نگراں حکومت کے مینڈیٹ سے باہر ہے۔ سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی فیصلہ مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف اسد کیسر کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے خلاف اسد کیسر اور دیگر کی جو نظر ثانی درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی ہیں، اور آج ہونے والی سماعت کے موقع پر پیش ہوئے نعیم بخاری ایڈوکیٹ اور بانی جو PTI کے ہیں ان کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ استفسار یہ کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو بینچ میں سربراہ ہیں کہ کیا یہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا بخاری صاحب آپ اکیلے رہ گئے ہیں، تو اس پر نعیم بخاری نے کہا تو کیا میں بھی چلا جاؤں۔ وکیل نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ لوگ اکثر میری حصے مذاق کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ جسٹس مندوکیل نے کہا کہ میں ایسا نہیں سمجھوں گا۔ نعیم بخاری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ لوگ تو اب مجھے جنازوں پر بھی نہیں بلاتے، کہتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو کر لطیفہ سنانے کا نہ کہہ دے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں۔ نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کا عدالتی فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت مجلس شورا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جسٹس منیب اختر کے سوالات خوشائند لیکن خوفناک ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ مجھے سوال پوچھ تو لینے دیں، آپ پہلے ہی ڈرا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ NA 127 میں کارکنوں کی گرفتاری پر سینیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ سینیٹر تاج حیدر کا ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ NA 127 سے بلاول بھٹو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سینیٹر تاج حیدر مہم میں شامل ہونے والوں کو پولیس گرفتار کر رہی ہے۔ سینیٹر تاج حیدر کا کہنا تھا کہ PP حمایت کے خواہش مند افراد کو منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خط کا متن PTI کے بعض کارکن PP میں شمولیت کا اعلان، انہیں پولیس نے پکڑ لیا۔
الیکشن کمیشن نے 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی زاہد. الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور ان میں 50% پولنگ اسٹیشن حساس یا انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں اور حساس اور انتہائی حساس قرار دیے جانے والے پولنگ اسٹیشن کی کل تعداد 46,065 بتائی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن نے 27,628 پولنگ اسٹیشن کو حساس اور 18,437 پولنگ اسٹیشن کو انتہائی حساس قرار دیا ہے. پنجاب میں 12,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں. پنجاب میں 32,324 پولنگ اسٹیشن نارمل ہیں اور اس طرح ان پولنگ اسٹیشن کو ان کے حساب سے ہی سیکیورٹی کے معاملات نمٹائے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت نے کہا حلیم عادل شیخ کو کسی بھی نئے مقدمے یا چالان میں نامزد نہ کیا جائے. عدالت نے حکم نامے کی کاپی آئی جی سندھ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو ارسال کرنے کا حکم دیا. عدالت نے کہا 2 نومبر 2023 کو پولیس رپورٹ کے مطابق حلیم عادل شیخ 21 مقدمات میں نامزد ہیں. پہلے بھی عدالت نے انہیں عدالت کی اجازت کے بغیر گرفتار کرنے سے روکا تھا. عدالت نے 2 ہفتوں میں پولیس اور دیگر محکموں سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی. ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کہتے ہیں سیاسی مخالف کے سامنے سے ریلی گزارنا نامناسب عمل ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے عسکری ونگ نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو 2014 کا ایکشن یاد ہونا چاہیے. ریاست کی جانب سے متنبہ کرتا ہوں سیاسی جماعت کی ریلی یا جلسے میں ہتھیار ہوئے تو سخت ایکشن لیا جائے گا. کسی کو بھی رعایت نہیں دی جائے گی. لیگل ایکشن جو بنتا ہے ہوگا اور پروسیس سٹارٹ بھی ہے. تنبیہ کرنا مناسب سمجھوں گا اسٹیٹ کی طرف جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا اس کو بالکل کیفرے کے طور پر پہنچایا جائے گا. خلاف پراپر لیگل ایکشن ہوگا. کسی کو اس پہ نہیں کیا جائے گا. کسی بھی ریلی کے اندر کسی بھی جلسے کے اندر اگر ویپن دیکھا گیا تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ پراپر لیگل ایکشن لیں گے. ایک طرف سے آپ کو پتہ ہے فراز نام کے جو شخص ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. طلحہ نام ہے ان کا مائنر انجرڈ ہے. کیا کسی کو ریلی اس طرح سے سامنے وہاں جانا چاہیے تھا، یہاں آنا چاہیے تھا؟ بہتر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا الیکشن آفس ہو تو اس کے سامنے سے نہ گزرا جائے. یہ ہماری ویلیوز ہوتی تھی، نہیں ہونے چاہیے اور نہیں تھے. اگر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کریں گے وہ ایکشن سب کو یاد ہونا چاہیے جو 2014 سے لے کے 15, 16, 17, 18 تک. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان وزارت خارجہ پہنچ گئے. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب کا استقبال کیا. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان وزارت خارجہ میں 1-on-1 ملاقات جاری ہے. ملاقات میں پاک ایران 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. ملاقات کے بعد وزارت خارجہ میں پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے جس کے بعد دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ نیوز کانفرنس کریں گے. تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے. معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس میں آج کی سماعت کا مختصر حکم جاری کر دیا. اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. عدالت نے ڈی جی FIA کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت کی. صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا گیا. دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے کہا سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تنقید ضرور کریں، تضحیک عجیب بات ہے. بدقسمتی سے یوٹیوب پر دوسروں کو گالیاں دینا ذریعہ معاش بن گیا ہے. عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی. کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا انسٹیٹیوشنز کو. قانون کو وہ نہیں دیکھتے، قانون کیا کہتا ہے، ان کی ذاتی رائے یہ ہوتی ہے. تضحیک جو ہے یہ بڑی عجیب ہے. تنقید آپ ضرور کریں. کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جو پروگرام کر رہے ہیں نا وہ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی میں آتا ہے. آپ باہر آ کے اپنا کوئی یوٹیوب کا پروگرام کرتے ہو اس کی کوئی ایرر ہو تو یور ادارہ از ناٹ ریسپانسبل. وہ اس کے لیے نہیں بولیں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ان کا ذریعہ معاش بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو گالی دیں یوٹیوب کھول کے اور اس سے پیسہ کمائیں. ملک کی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اب جو بینچ مارک ہے اگر criticism is of the judgment, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order,
no further proceedings. आप ऐसा करें, have a meeting today with whatever the concerned person is. जो legitimate concern है, as far as the criticism is concerned, we have no issue. ठीक है? Go ahead, criticize it. जरा से उनको समझा दीजिए, इनको भी तसल्ली हो जाए. तो ये हमने आपके I'll ensure that. आप इसको इंश्योर No coercive action of any sort. अच्छा, तो ये अहम खबर, फौजी अदालतों के केस के हवाले से इसकी समाअत करने वाला बेंच टूट गया है. बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से. जी राजा मोहसिन, आगाह कीजिए. देखिए, बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से खुद को बेंच से अलहदा कर लिया गया है. इससे पहले जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से एतराज भी आयद किया गया था उन पर, और आज समाअत के आगाज पर ही उनकी जानिब से खुद को बेंच से अलहदा किया गया है. और अब इस मामले पर दोबारा बेंच की तश्कील के लिए जो ये मामला है ये जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है. जजेस कमेटी अब इस मामले पर नए बेंच की तश्कील करेगी. जबकि दूसरी तरफ जो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था वो भी मुअत्तल रहेगा और सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जारी रहेगा. जी, बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज. सुप्रीम कोर्ट में एफआईए के सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक समाअत. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अकील अफजल भी आज पेश हुए. सहाफियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि एफआईए के सहाफियों को हिरासत न किया जाए एफआईए की जानिब से. और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप बताएं किस तरह का हुक्मनामा करें. और चीफ जस्टिस आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा रहे हैं. और चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत को यह हिदायत दी कि तनकीद पर किसी पर पर्चा नहीं करवाएंगे और आपको नोटिस देकर बुला रहे हैं, पता नहीं चाय के लिए बुला रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में एफआईए की सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है. पीपी रहनुमा मंजूर बसार ने फिर ख्वाब देख लिया. कहते हैं कि तमाम आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी को वोट देंगे. पीपल्स पार्टी सिंध से क्लीन स्वीप करेगी. पंजाब और बलूचिस्तान से भी पीपल्स पार्टी काफी सीटें जीतेगी. आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलेगी. बिलावल ही वजीर आजम होंगे. उन्होंने कहा नवाज शरीफ वजीर आजम के लिए मरियम नवाज का नाम दे सकते हैं. मरियम नवाज के नाम पर नून लीग में इख्तलाफात होंगे. रात को ख्वाब आया कि इनके इंडिपेंडेंट बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी के साथ जाएंगे. बिलावल साहब का जो स्कोर है सिंध से भी ज्यादा होगा और बलूचिस्तान में और पंजाब में भी 20 से 30 सीटें होंगी. फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होगा. नवाज शरीफ खुद कैंडिडेट एमएनए तो होगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं होगा और वो कोशिश करेगा अपने बेटी को लाने के लिए. उसको एक्सेप्ट न किया जाएगा, फिर शहबाज शरीफ के लिए ट्राई किया जाएगा. और एफआईए की सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है. राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे. अपडेट कीजिएगा. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफियों को हिरासत करने से मुतल्लिक 2021 के खुद नोटिस केस से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है और इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से. उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो तनकीद को खुशामदीद कहते हैं. जितनी भी हाश तनकीद हो वो उसे वेलकम करते हैं और तनकीद ही जो है वो इस्लाह का बायस होती है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो गलतियां करते हैं और गलतियां करते रहेंगे. वो इंसान है और गलतियों से मुबर्रा नहीं है. ताहम उनकी जानिब से विफाक से ये अंडरटेकिंग ली गई है और वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी गई हैं कि जो सहाफियों को नोटिस जारी किए गए हैं इसमें उन्होंने ये रोक दिया है कि किसी भी सहाफी को गिरफ्तार ना किया जाए. और इसके साथ साथ उन्होंने ये हिदायत भी की अटॉर्नी जनरल को और विफाक को कि सहाफियों को जो नोटिस जारी किए गए हैं वो भी वापस लेने की हिदायत की गई है. जो तनकीद की बुनियाद पर उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि तनकीद की बुनियाद पर नोटिस जो हैं वो जारी करना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है. और आइन इस हवाले से वाज़ेह तौर पे जो है वो हमारा आइन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की इजाजत देता है. इसके साथ साथ ये भी हिदायत दी गई है कि एफआईए सहाफियों को हिरासत ना करे. और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार भी किया सहाफियों से कि आप बताएं किस तरह का हुक्मनामा जारी करें. आज एक लार्जर बेंच भी है, लिहाजा समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है. और साथ ये हिदायत भी दी गई है कि किसी पर जो है वो पर्चा नहीं होगा. इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे उसमें ये भी कहा कि आपको
نوٹس دے کر بلایا جا رہا ہے. پتہ نہیں شاید چائے پانی کے لیے بلا رہے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے اہم ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا بالخصوص جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں اور اس موقع پر انہوں نے یوٹیوب کے تھم نیل سے متعلق کہا کہ جو تھم نیل میں ہوتا ہے وہ ویڈیو میں نہیں ہوتا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ نفرت انگیز تقاریر کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی صرف پاکستان میں ہی ہوتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پہ پولیو ورکرز کو قتل کر دیا جاتا ہے, خواتین کے اسکولوں میں بم مارے جاتے ہیں. انتہا پسند سوچ کے خلاف حکومت کیوں کچھ نہیں کرتی؟ خواتین کو ووٹ ڈالنے اور پولیو قطروں سے روکنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ جنابوالا میں دیکھیں کیا ہوا. یہ سب نفرت کا نتیجہ ہے. ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. ماہرین کے مطابق مرکزی بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اس وقت بینکوں کے لیے شرح سود 22% پر ہے. تمام معاشی اشاریہ شرح سود میں کمی کا اشارہ دے رہے ہیں. IMF نے اسٹیٹ بینک سے مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دسمبر 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 29.66% پر رہی. کرنٹ اکاؤنٹ دسمبر میں 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا. IMF کی شرط پر ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. ذرائع کے مطابق NEC 121 ارب روپے کے 76 صوبائی منصوبوں کی کٹوتی پر غور کرے گی. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی شعیب. جی IMF کا وفاق سے مطالبہ ہے کہ جو نو اسٹارٹر منصوبے صوبوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی فنڈنگ روک دی جائے اور اس مد میں تقریباً 121 ارب روپے کے جو 76 منصوبے ہیں ان کی فنڈنگ جو ہے روکنے کے اوپر IMF کا مطالبہ ہے. وفاق اس سلسلے میں چاروں صوبوں سے بات کر چکا ہے. تاہم پنجاب کے علاوہ باقی کوئی صوبہ جو ہے اس کے اوپر راضی نہیں ہے اور تمام نے وفاق کا مطالبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ NEC آج تقریباً جو وزن پیکج کے 80 ارب روپے کے منصوبے ہیں ان میں سے بھی تقریباً 53 ارب روپے کے منصوبوں کو کٹ لگانے کا فیصلہ بھی کرے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. گزشتہ رات 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا. DIG ویسٹ عاصم قائم خانی کہتے ہیں فائرنگ کس طرف سے ہوئی ہے ہر پہلو سے جائزہ لیں گے. مقدمے میں ڈاکٹر عاصم کو نامزد کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا تفصیلی انکوائری کر رہے ہیں, میرٹ پر مقدمہ درج کریں گے. سیاسی جماعتیں رواداری کا مظاہرہ کریں. کسی بھی سیاسی جماعت کا عسکری ونگ نہیں ہونا چاہیے. سب اسٹیک ہولڈرز کی کاوشوں سے کراچی میں امن ممکن ہوا ہے. اگر کوئی دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایکشن یاد ہونا چاہیے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 2 میں رات گئے 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم میں ایک کارکن کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے. جائے وقوع پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے. MQM کی جانب سے گلبہار تھانے میں 8 ملزمان کے خلاف مقدمے کی درخواست دی گئی ہے. مزید جانتے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر. ناظم آباد ملٹی چوک پر موجود ہوں جہاں گزشتہ رات 2 سیاسی پارٹیوں میں شدید تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک سیاسی پارٹی کے 2 کارکنان زخمی جبکہ دوسری پارٹی کا ایک کارکن ہلاک ایک زخمی ہوا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی. یہاں پر ایک گاڑی اور بھی موجود ہے جس کے بونٹ پر گولی لگی ہے. اس نشان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کن ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا جتنے بھی کارکنان تھے جن کے درمیان تصادم ہوا انہوں نے بڑے ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا تھا, جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی نفری اب یہاں بھاری نفری جو یہاں پر پہنچ چکی ہے. صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو MQM کی جانب سے گلبہار تھانے میں ایک مقدمہ بھی درج کرانے کی درخواست دی گئی جس میں ان کی جانب سے ڈاکٹر عاصم کے نام پہ دیا گیا ہے, لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ مشاورت کے بعد ہی مقدمہ درج کیا جائے گا. جی کیونکہ ہمارے یہاں زرعی ٹیکس کے بہت بڑے مسائل ہیں, ہمارے یہاں دکانداروں کے بہت سارے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والی حکومت میں جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دکاندار جو نہیں دیتے ٹیکس ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, لیکن اس کے بعد جو کریٹ کیا گیا تھا ہوا وہ بھی سب کو یاد ہے. وہ تاجر برادری بھی کھڑی ہو گئی. ونڈو ناؤ کہ اب ملکی معیشت چلانے کے لیے جی اور ملکی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک اور منصوبہ سامنے آیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی
नई स्कीम मुतारिफ करा दी, यानी ज़ाहिर है अब उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो टैक्स नहीं देते हैं, इससे तो यही अंदाजा हो रहा है। तो रिटेलर स्कीम के तहत मुल्क भर के 35 लाख दुकानदारों से टैक्स वसूल किया जाएगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए ताजिर दोस्त के नाम से एक ऐप भी तैयार कर ली गई है और सालाना आमदन के मुताबिक दुकानदारों से माहाना बुनियादों पर टैक्स वसूल किया जाएगा। अगेन हम जिस चीज की बात कर रहे थे उसके लिए एक ऐप तैयार की गई है और साथ ही ये भी है कि जी ये मोबाइल ऐप जो है उसके जरिए ताजिरों को रजिस्टर किया जाएगा और दुकानदारों की आमदन जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो भी एफबीआर को मौसूल होगा। तो इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये जो रिटेलर स्कीम मुतारिफ कराने की एफबीआर की जो स्कीम है ये कितनी खुशआइंद है और कितनी कारगर ये साबित हो सकती है? एफबीआर ने एक दफा फिर एक स्कीम अनाउंस की है जिसके तहत वो चाहते हैं कि रिटेलर्स को किसी तरीके से टैक्स में रजिस्टर करा सके और उनसे जो टैक्स है वो रिकवर किया जा सके उस तरीके से जिसमें कोई आमदनी का रिलेशनशिप हो। मेरा ज़ाती तजर्बा और जो मेरा इसके बारे में व्यू है कि ये इशू जो है वो ये नहीं है कि रिटेलर से क्या टैक्स होगा, किस तरह मैकेनिज्म होगा। ये कोशिश हम तकरीबन 1992 से कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर हुकूमत इसमें नाकाम होती रही है। तो अगर सिर्फ ये खाना पूरी करनी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये भी बाकी स्कीमों की तरह खाना पूरी होगी, क्योंकि रिटेलर्स जो शटर डाउन है, उनका शटर पावर है, वो इन तमाम स्कीमों को ख़त्म कर देते हैं। मैं जब चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने उनके साथ कन्फ्रंटेशन ली थी और मेरा उनसे डेडलॉक हुआ था। उन्होंने मेरे खिलाफ मुज़ाहरे भी किए और जो कुछ किया और मुझे उसके बाद अपना ओहदा छोड़ना पड़ा और मैंने ख़त्म कर दिया था। तो ये मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता कि क्या स्कीम है। मेरे लिए यह अहमियत रखता है कि ये क्या गवर्नमेंट के पास इतनी रिट पावर है, क्या गवर्नमेंट उस रिट पावर को एनफोर्स करना चाहेगी जो रिटेलर्स में है, क्योंकि वो लोग जिस दिन भी ये उसको रिट पावर को एनफोर्स करेंगे वो मार्केट मैकेनिज्म के तहत दुकानें बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर बाजार बंद होता है और दूध नहीं मिलता या फॉर एग्जांपल गोश्त नहीं मिलता तो आपके ख्याल में कौन सी गवर्नमेंट है जो उनके साथ सामने खड़ी हो सकेगी? ये एक पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, ये मसला आपको हल करना पड़ेगा। बाकी स्कीमें बहुत सारी आई हैं, 10-12 तो मैं अपनी जिंदगी में देख चुका हूं। आप ये मेंशन कर रहे हैं कि पहले ऐसी स्कीम आती रही हैं, असल तो पता ये चलेगा जब ये हुकूमत अपनी रिट बनवा सकेगी और ये वसूलियां एक्चुअली में हो सकेंगी। लेकिन शब्बर साहब जरा बताइएगा, अब हो सकता है सीरियसनेस का अंदाजा हमें इससे हो जाए, आपके इल्म में तो हमें बताइएगा कि किन किन शोबों को शामिल किया गया है और अभी जो हमारे सामने सिचुएशन आई उसमें मैकेनिज्म क्या समझ आ रहा है? मैं तो इस बात से कायल ही नहीं हूं कि किसी तरह का फिक्स टैक्स रिटेलर पे लगाया जाए। हाँ, बिल्कुल छोटे पे लग सकता है, मगर एक रिटेलर सुनार है जो अरबों रुपए का कारोबार कर रहा है, आप कह रहे हैं कि उसको किसी तरह का फिक्स टैक्स लगाएं। मुझे बताइए कि कैसे आप सुनार पे को फिक्स टैक्स लगाएंगे? बराबर में एक दुकान में एक आदमी कोयला बेच रहा है, आपको क्या पता कि वो कोयला बेच रहा है या सोना बेच रहा है? ये बेकार की बातें हैं कि फिक्स टैक्स लगा देंगे, 100 रुपए दे दें, 300 रुपए दे दें, 200 रुपए दे दें। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। लेकिन शब्द आप किसी न किसी तरीके से तो अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना होगा ना, ताकि ये कारगर साबित हो। आपको पता है कि क्या हमारे IMF से मामलात हैं और उसका जोर ही इस पे है कि जी टैक्स नेट बढ़ाना है। अच्छा, पहली जो स्टेज है उसमें ये शहरों से जो है किया जाएगा।